السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے خوشحال۔ بھائی کا بہن کے سر پر کئی کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ اگر آپ بھی اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور جن ہمارے دوستوں نے ہمارے چینل کو آج جوائن کیا ہے وہ ہماری ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز ان تک بآسانی پہنچ سکیں۔ دوستوں یہ واقعہ سرائے مغل جو کہ لاہور کے پاس کچھ ہی فاصلے پہ واقع ہے، وہاں کا واقعہ ہے جہاں پہ ایک بھائی نے اپنی بہن کے سر پر کئی کا وار کر کے اسے قتل کر دیا۔ کیوں قتل کر دیا؟ تفتیش کی تو اس کا کہنا تھا کہ میری بہن کا کریکٹر ٹھیک نہیں تھا جس وجہ سے میں نے اسے قتل کر دیا۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے 3 سے 4 دفعہ اپنی بہن کو ایک غیر محرم مرد کے ساتھ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس کے ساتھ تھا، کون تھا، کہاں کا رہنے والا تھا، محلے کا تھا، باہر کا تھا، اسے کچھ نہیں پتا۔ اس کا کہنا تھا یا تو اپنے وہ جرم کو جسٹیفائی کر رہا تھا، کیونکہ کئی اس طرح کے کیسز میں یہی کہہ کے مجرم اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ جی میں نے یہ کام غیرت کے نام پر کیا ہے، جو کہ اب پولیس نے، جو کہ اگر آپ کو کوئی اچھا آفیسر مل جاتا ہے جو بیچ میں 311 کو انوالو کر دیتا ہے، اگر 311 انوالو ہو جاتی ہے تو اس میں اس دفعے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر غیرت کے نام پہ بھی اگر اس نے کوئی اس طرح کی حرکت کی ہے تو اسے وہ اپنی مجرم جو ہے اپنی جان چھڑا نہیں سکتا۔ تو اسے جب فردر بات کی کہ جب اسے بتایا گیا کہ ہاں بھی کیا پوری سٹوری کیا تھی، تو وہ کہتا ہے جی 2-4 بار میں نے اس کو کسی کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑا، میں نے اس کو منع کیا بہن یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، آپ اس طرح مت کرو۔ پھر کہتا ہے میں نے اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے مجھے کہا کہ جی میں اس کو سمجھاؤں گی۔ وہ کہتا ہے اس کے بعد بھی یہ نہیں سمجھی، پھر میں نے اس کو ایک بار دوبارہ ایک غیر محرم کے ساتھ دیکھا، اس نے منہ پہ ماسک پہنا ہوا تھا، میں نے کئی وار اس پہ کیا لیکن وہ بچ کے نکلا۔ اور میں ٹرک ڈرائیور ہوں، میں زیادہ تر گھر سے باہر رہتا تھا، اور اس روز یہ میری جو بہن تھی یہ سوئی ہوئی تھی اور میں نے اس کے سر پہ کئی کا وار کیا، اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد میں نے اپنی موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور میں لاہور کو نکل گیا۔ پولیس ہمارے گھر پہ روزانہ چھاپے ماری تھی، اس چھاپے مارنے کی وجہ سے میں گھر واپس آیا۔ میری جو والدہ تھی، جو میری ماں تھی، اس نے مجھ پہ پرچہ کرا رکھا تھا اور اب وہ جیل میں۔ دوستو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اسلام نے ہر ایک چیز کے لیے ایک سیدھا راستہ نکال کے رکھا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس سیدھا راستہ ہے تو ہمیں گھومنے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کیس میں جو آپ کو میں ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ اس لڑکی کو اس کے شوہر نے 3 بار بہن کہہ کے طلاق دے دی تھی۔ 3 بار بہن کہہ کے طلاق دینے کے بعد پولیس نے بہت کوشش کی کہ یہ جو اس کا شوہر ہے وہ مدعی بن جائے، لیکن اس کے جو شوہر جو کہ ننکانہ کا رہنے والا تھا اس نے مدعی بننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کوئی ریٹن ڈائیورس نہیں دی، ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں نے اسے بیٹھے 3 بار یہ کہہ دیا تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، تم میری بہن ہو، جس کی وجہ سے ہماری طلاق ہوگی، اور اس بات کو ہوئے ہوئے بھی 1 سال ہو گیا۔ تو دوستو بات یہ ہے کہ ایک سیدھے راستہ ہوتے ہوئے اگر آپ لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو نکاح کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر اس کے بعد بھی وہ نہیں ٹلتی تو اس کے پاس قانونی اور بھی راستے تھے، اس کے پاس اس کے سر پہ اس کے ماں باپ تھے، لیکن اس نے اس وجہ سے ایسا کیا، شیطان اس پہ حاوی ہو گیا تھا، شیطان کے حاوی ہونے کی وجہ سے اس نے اس طرح کی حرکت کی۔ آج یہ پشیمانی ہے، یہ اس کو پشیمانی ہے، لیکن اب نہ تو اس کی بہن واپس آ سکتی ہے، نہ اب جب اسے یہ بھی سوال کیا گیا کہ بھائی وہ لڑکا کدھر کرنا ہے، اس نے شکل بھی نہیں دیکھی اس کی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کی کچھ بہتری کے لیے کچھ اقدامات اٹھائیں، جس کے اندر سب سے جو بہترین اقدام ہوگا کہ ہم نکاح کو عام کریں، کیونکہ اسلام میں نکاح کو عام کیا گیا اور ہم لوگوں نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے، اور اگر کوئی طلاق یافتہ لڑکی ہوتی ہے یا بیوہ ہوتی ہے اس کے لیے تو بے حد ہی مشکل بناتی ہے، اس حد تک مشکل بنا دی ہے کہ وہ بیچاری چاہتے ہوئے اپنی خواہشات کا اظہار کسی سے نہیں کر سکتی۔ کئی بار وہ بچوں کے لیے اپنی قربانی دیتی ہے، کئی بار وہ رشتہ داروں کی وجہ سے، کئی بار اور بہت سے مسئلوں کی وجہ سے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں کو ذرا عام کریں، ان کو آسان کریں، تاکہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے، جو اس طرح کے جو بچے فوت ہو جاتے ہیں اور پورا خاندان کا مستقبل جو ہے خراب ہو جاتا ہے، بیٹا جیل چلے جاتا ہے، آگے پورا جو خاندان ہے وہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کام کو ذرا آسان کریں۔ دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو
کے نیچے جو کمنٹ سیکشن ہے پلیز اس میں اپنے کمنٹ کا اظہار ضرور کیجیے گا. آپ کا کمنٹ ہمارے لیے بہت ہی لازمی ہوتا ہے تاکہ اگر کوئی اس طرح کا آپ کا کوئی سوال ہو ہم یا کوئی ایسا جو واقعہ ہے جو ہماری نظر سے نہیں گزرا یا کوئی اس طرح کا سوال ہے جو آپ لوگوں کے ذہن میں ہے تاکہ ہم آپ کو اس کا جواب دے سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.